تلاوت کی ہوئی آیت سورہ ہود 12واں پارہ 110 نمبر کی آیت ہے، یعنی 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں جو تذکرہ چل رہا تھا انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا کہ ماننے والوں کا انجام بالآخر اچھا ہوا، اور جتنے بھی منکرین تھے ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ معذب ہوئے، یعنی عذاب سے دوچار ہوئے۔ اوپر تذکرہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام کس طرح پہنچایا اور کس طریقے سے مقابلہ ہوا، فرعون کس طرح غرق ہوا۔ پھر اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب دی حضرت موسیٰ کے توسط سے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ پہلے بلایا کوہ طور پر 10 راتیں اعتکاف میں اور دن میں روزہ، پھر 30 دن کے بعد 10 کا اضافہ ہوا۔ اس طرح جب 40 راتیں گزر گئیں کوہ طور پر اللہ کے قرب میں، تو تورات لے کر قوم کی طرف تشریف لائے۔ اللہ نے خبر دے دیا کہ آپ کی قوم نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر غصہ تو ضرور آیا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں آیا۔ جب واپس آئے اور واقعتاً دیکھا کہ قوم بچڑے کی پرستش میں لگی ہوئی ہے، تو غصے سے تورات کی تختیاں الگ اٹھا کے رکھ دیں۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، غصے سے اپنے بھائی ہارون جن کے حوالے کیا تھا قوم کو، ان کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچے اور تختیاں جو ہاتھ میں تھیں کنارے رکھ دیا۔ یہ غصہ کیوں آیا تھا؟ آنکھوں سے دیکھا کہ پوری قوم بجائے اللہ کی پرستش کے بچڑے کی بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل اختلاف۔ کچھ لوگوں نے کہا موسیٰ گئے ہیں لیکن معبود یہی بچڑا ہے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، نسیا مانے موسیٰ راستہ بھول گئے، کہیں اور چلے گئے، خدا تو یہیں آ گیا، یہ بچڑا تمہارا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے۔ اس طرح پوری قوم میں اختلاف ہوا۔ یہ کتنے ایام تھے؟ جب تک کوہ طور پر آپ کا قیام تھا 40 دن اور رات، تب تک یہ پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ اور اسی وجہ سے یہ سب کے سب تورات والے یہودی کہا کرتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار، آگ نہیں چھوئے گی۔ کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر چھوئے گی تو وہی 40 دن ہمارے آبا نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس وہ 40 دن جو جرم کیا تھا، الا ایاما معدودہ۔ یہ اختلافات کو سامنے رکھ کر اب ان آیتوں کو پڑھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، کتاب سے مراد تورات، فاختلف فیہ اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے اس کتاب کو نہیں مانا، اور جن لوگوں نے مانا بھی اس کتاب کے مضامین کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں، ایک مخلوق اور ایک قوم نہیں، دنیا کے سارے جن و بشر مل کر بھی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ دنیا تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ کتاب تبدیل نہیں کر سکتے، ورنہ اب تک کر چکے ہوتے۔ دنیا کی تمام سابقہ آسمانی کتابیں محرف ہو چکی ہیں، لیکن اس کتاب کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ تو کہیں تورات کو تبدیل کیا، کہیں مسئلے کو بدل دیا، کہیں ہاتھ سے رکھ کر چھپا کر دکھا دیا، کہیں کسی نے صریح انکار کر دیا۔ اس تمام گفتگو کو آپ سورہ مائدہ میں سن چکے ہیں۔ فرمایا فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ اختلاف یہاں تک بڑھ گیا کہ ان پر اللہ کا ایسا عذاب آ جاتا کہ اب تک یہ دفن ہو جاتے، اب تک یہ ختم ہو جاتے، لیکن صرف ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پر یہ بچ رہے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر یہ ایک بات نہ ہوتی
ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات سبقت جو سبقت کر چکی ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. وہ ایک بات کون سی ہے؟ وہ ایک بات یہ ہے کہ ہم نے قیامت کا ایک دن مقرر کیا ہے اور ہر ایک کی حیات کو جتنا ہم نے لکھ دیا ہے وہ اتنے دن گزارے گا، وقت سے پہلے ہم اس کو موت نہیں دیں گے. یہ ہے وہ کلمہ. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کی موت و حیات پہلے لکھی جا چکی ہے، بس یہاں وہی کلمہ مراد ہے. اگر یہ کلمہ نہ ہوتا آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے نکل چکا ہے، پہلے سے یہ حکم جاری ہو چکا ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. لقضی بینہم وانہم اور بے شک وہ لوگ لفی شکن البتہ شک میں ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا اس معاملے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. منہ مریب تردد میں ہیں. مریب کے معنی ریب اور ریب کے معنی شک. اس وجہ سے شروع میں کہا ہے لا ریبا، اس میں کوئی شک نہیں. تو تردد اور شک میں یہ پڑے ہوئے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ شک اور مریب دونوں مترادف لفظ ہے، تاکید کے واسطے آیا ہے، اور بعض نے لطیف سا فرق بتایا ہے. تو البتہ یہ پوری قوم شک کے اندر ہے اور تردد کے اندر ہے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. عذاب آیا بھی اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سارے اعمال کا بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بہت سے لوگ شک میں ہیں. آخرت میں یہ تصور کہ ہمارے ایک ایک جز کا ہم کو صلہ ملے گا، جس بندے کو یقین آ جائے اس کی کائنات بدل جاتی ہے. ہر جز کا صلہ ملے گا، یہی بندے کو شک ہے، اور یہ ایمان کی ضد ہے. مومن کو شک نہیں ہوتا، مومن کو یقین ہوتا. جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے جنت کا ایسا یقین ہے کہ اگر میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ایسا یقین چاہیے. جسے وہ خاتون نے کہا تھا حضور سے جب آپ نے کہا تمہارا بیٹا جنت میں ہے کہ وہ تو دکھا دوں. کہا جنت میں بچے کا ہونا آپ کے بولنے سے جنت مانا ہے ہم نے، لہذا جب جنت کو آپ کے بولنے سے تسلیم کر لیا ہے تو بچے کا جنت میں ہونا بھی آپ کے بولنے سے مان لیتی ہوں، دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. اگر میں دیکھنے کی خواہش کروں تو یہ آپ کے شک کے برابر ہے. ایسا یقین چاہیے. جس بندے کو ایسا یقین ہو جائے کہ میرے ہر عمل کا صلہ ملے گا، ہر عمل کا صلہ ملے گا، وہ بندہ شک سے باہر ہو جاتا ہے. اسی یقین کو پیدا کیا ہے اللہ نے. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ. یہ ایک ٹکڑا اگر دل میں بیٹھ گیا تو آخرت کے لیے کافی ہے. وَإِنَّ اور بے شک کلن سب کے سب لما، یہ لما کا لفظ ابھی نہیں کے معنی میں آتا. لما مانے ابھی نہیں اور کبھی نہیں، اور لما کے معنی ایسے مختلف جگہوں پر اپنے معنی ادا کرتا ہے. لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اس میں لام شروع میں اور آخر میں نون مشددہ، یہ تاکید کے لیے ہے. وفا یوفی کے معنی پورا پورا ملنا، اسی سے وفات بنا ہے، اسی سے وفا بنا ہے. جب آدمی پورا کا پورا وفا کرتا ہے تو اس کو وفادار کہا جاتا ہے. اور جب کسی کی حیات جسم کے ساتھ لے لی جاتی ہے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی جسم اور روح لے لی گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سب کے سب ایسے ہیں کہ البتہ ان کا رب، البتہ ان تمام کو تیرا پروردگار بھرپور بدلہ دے گا. کس کا؟ اعمالہم، ان کے اعمال کا. ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ دے گا. یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے راستے سے کانٹا ہٹایا ہے یہ بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے. کسی نے خندہ پیشانی سے ملاقات کی ہے، ملاقات ضائع نہیں کریں گے. کسی نے رہنمائی کی ہے، راستہ بتایا ہے، ضائع نہیں کریں گے. جس کو ہم چھوٹا چھوٹا عمل سمجھتے ہیں
بسا اوقات یہی چھوٹا سا عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جس کو چھوٹا سمجھ کر ہم غافل رہتے ہیں کبھی کبھی جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ دونوں واقعہ آپ کے سامنے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ عورت فاحشہ ہے لیکن اس نے کتے کو پانی پلایا، اس کا ایک عمل ذریعہ بن گیا نجات کے لیے، جنتی ہو گئی۔ اور دوسری خاتون جس نے اپنے گھر میں بلی پالا، نہ کھانا کھلایا نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کھا لے، وہ بلی یوں ہی مر گئی، اس کا بلی کو پال کے اور کھانا نہ دینا ذریعہ بنا کہ وہ جہنمی ہو گئی۔ صرف ایک عمل، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک عمل سے انسان کا فیصلہ بدل جائے گا، نجات یا پھر مواخذہ، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ضرور اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، نقد کا عادی ہے، اگر سامنے فوراً کا فوراً آ گیا تو خوش ہے، ادھار پر تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاتھ کے پرندے کی امید زیادہ ہے جنگل کے پرندے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقین کے برابر ہے۔ اللہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے ایمان لانے والا اس وعدے پر یقین کر کے آگے بڑھتا ہے، اور یقین کی بنیاد پر سارے اعمال اسی ڈھنگ سے کرتا ہے۔ تو الفاظ پر غور کریں آپ، وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، اور بے شک سب کے سب بالیقین ایسے ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کہ ضرور ان کو دے گا ربک تیرا پروردگار اعمالہم ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ کرتے ہیں خبر رکھتا ہے۔ اللہ باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں جو کچھ اعمال ایسے بھی کرتے ہیں کہ تنہائی میں کوئی جانتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں اسے کون جانتا ہے، ہر انسان۔ لیکن جس کو آخرت کا یقین ہے، حساب دہی کا یقین ہے، اور اللہ کے خبیر ہونے کا یقین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، میرے اس عمل سے اللہ باخبر ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ یہ فکر آخرت ہے۔ جس بندے کو فکر آخرت حاصل ہو گئی اس کا یقین کامل ہو گیا۔ یقین کی تکمیل کا سب سے اہم جز آخرت کا یقین ہے۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ خبر رکھتا ہے، کس کی؟ جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال کی خبر رکھتے۔ در حقیقت صیغہ غائب یعنی اعمالہم میں ہم اور یعملون میں بھی ہم پوشیدہ ہے، صیغہ غائب کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو شک نہیں ہے تو وہ مومنوں کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہے۔ جس کو یقین ہے وہی مومن ہو سکتا ہے، جو شک والے ہیں یہ سب کے سب ہم غائب کے صیغے ہیں، یہ ان کو یقین نہیں ہے۔ مومن تو کہتے ہی اسے ہیں اللہ کے وعدوں پر وعیدوں پر یقین کر کے آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ سب سے اہم جملہ ہے جو سورہ ہود کا امتیاز ہے۔ ہر صورت میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے خواص بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وہ جو انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ ہے، پھر قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، 7 قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے، کیا اس سے بڑھاپا آیا؟ فرمایا نہیں، یہی آیت پڑھا آپ نے، فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، یہ آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس آیت میں صیغہ حاضر ہے، فاستقم، سیدھے ہو جاؤ، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ظاہر یہ ہے اللہ کے رسول کو حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے، تو صیغہ اگرچہ مجہول ہے، کما امرتا، جیسا آپ کو حکم دیا گیا، حکم دینے والا تو متعین ہے، اس واسطے صیغہ مجہول استعمال کیا گیا۔ جیسا بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ سیدھا ہو جاؤ، جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے مستقیم رہیے، سیدھا رہیے،
ظاہر یہ ہے کہ نبی، پھر نبیوں کے سردار سید الانبیاء، پھر اللہ کے محبوب، جیسا جیسا حکم آتا تھا ویسا ویسا آپ نے عمل کیا، پورا قرآن عملاً ڈھال کے دکھا دیا آپ نے. لیکن فرمایا کہ اللہ کو جو منشا ہے، اللہ کی جو مطلوبہ کیفیت ہے، اللہ کی کیفیت کے معیار پر اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی فکر میں پریشان رہتا ہوں. اللہ نے کیسا چاہا، اللہ کی کیا چاہت ہے، پھر اس چاہت کا معیار کیا ہے. اسی لیے جہاں جہاں ذرہ برابر دل آپ کا کسی طرف مائل ہوا فوراً آیت نازل ہوئی، آپ ادھر مت جھکیے. دل کا میلان بھی کسی طرف ہوا تو فوراً آیت آ گئی، آپ ادھر مت جھکیے. دل کے میلان پر پہرا تھا، عمل پر چھوڑیے. اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پاؤں تک ہر ہر افعال، ہر ہر اعمال، صبح اور شام ایسا مشاہدہ ہوتا تھا کہ اگر دل کسی طرف ذرہ برابر مائل ہوا تو فوراً نمائندہ آتا تھا آپ کا دل ادھر مائل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جیسا اللہ کی چاہت ہے ویسا ہی رہنا ہے. اللہ کی چاہت کے مطابق اس معیار پہ اترنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حکم نہیں آتا، آپ کو اختیار دے دیا جاتا، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اچھی ہے اس کے مقابلے میں، دونوں جائز ہیں، لیکن ایک حسن ہے ایک احسن ہے، دونوں کو خود اختیار کرنا ہے. پھر اس کے بعد احکام آتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. اس سے دل میں بڑی کڑھن ہوتی تھی کہ ہم سے خلاف افضل ہو گیا، ہم سے خلاف احسن ہو گیا. اس کی مثال میں دے چکا ہوں پیچھے کئی مقام پر. غزوہ بدر کے اندر جو قیدی آئے تھے ان تمام کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا حضرت عمر کی رائے کے خلاف. لیکن جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی رائے اللہ کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا غلبہ نہ ہو جائے ان کافروں کی جڑیں کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. آیت نازل ہو گئی کہ حضرت عمر اگر نہ ہوتے، یعنی یہ رائے رکھنے والے نہ ہوتے، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. تو فدیہ لے کر چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں تھا، لیکن پہلے حکم نہیں آیا، یہ حکم عمل کے بعد آیا. ایسے کتنے بھی موقع ہیں جہاں پر آپ نے ایک فیصلہ دیا لیکن فیصلے کے خلاف بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ کی منشا تو یہ تھی، یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے. جیسے وہ شہد کا واقعہ ہے، بعد میں حکم آیا کہ آپ نے کیوں حرام کر دیا جو اللہ کو حلال کرنا منظور تھا. غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، یہ آیت بھی آج نازل ہوئی. تو اللہ کی منشا جہاں ظاہر ہے آیتوں کے ذریعے وہاں پر عمل کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں، لیکن جہاں جہاں اختیار دے دیا گیا ہے وہاں یہ سوچنا کہ اس میں اللہ کی چاہت کیا ہوگی، اللہ کی رائے اور اللہ کی طلب اور اللہ کا معیار، وہاں پر سوچنا، ایسا کرنا جیسا آپ چاہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بڑائی اور عظمت کے لیے واسطے یہ بات کافی ہے کہ جب جب انہوں نے جو کچھ رائے دیا بعین ہی اللہ نے ویسا ہی کلام پاک میں نازل فرما دیا. ان کی رائے کی مخالفت کم جگہ ہوئی ہے، موافقت زیادہ ہوئی ہے. الفاروق میں علامہ شبلی نے 17 آیتیں نقل کی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل کیا اللہ نے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی چاہت اس کے تابع ہو جائے. حضرت عمر کی چاہت اپنی نہیں تھی، وہ اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے تھے. تو جو اسلام کے لیے قومیت کی بھلائی چاہتے تھے، یہاں سے معلوم ہوا فرد سے زیادہ قوم مقدم ہے. اپنے ذاتی فلاح کے مقابل میں قوم کی فلاح کی فکر کرنا چاہیے، تب جا کے رائے نازل ہوتی ہے. تو یہی طلب تھی، یہی منشا تھی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اور جب بندہ مومن اس طرف میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں. تو یہی آیت ہے فاستقم کما امرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزری کہ جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی مستقیم رہیے، کہیں بھی ذرہ برابر سرے منہ فرق نہ آنے پائے.
وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ توبہ کر چکے ہیں آپ کے ساتھ ان کو بھی حکم یہی ہے. وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کیا، مَعَكَ آپ کے ساتھ، ان کے واسطے بھی حکم یہی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی مت کیجیے، یعنی دائرے سے ذرہ باہر مت نکلیے. اس دائرے کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ ایک رات میں سفر میں ایک مقام آیا، وادی نخلا. کہا ابن مسعود سے کہ تم یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں. اور دیکھو کوئی آواز شور و غل سن کے باہر نہیں نکلنا. پھر آپ نے ایک دائرہ کھینچ دیا گول، کہا اس کے اندر رہنا، کوئی بھی آواز آئے نکلنا نہیں یہاں سے میرے آئین تک. چلے گئے. رات میں جنوں کے پاس آپ نے تبلیغ کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا. فجر سے قریب قریب تشریف لائے. پوچھا وضو کرنے کو کچھ ہے؟ کہا یہ پانی ہے، یہ کھجور ہے، کھجوریں پانی میں ڈال چکا ہوں. آپ نے اس سے وضو فرمایا. مجھے پورا واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، دکھانا صرف یہ ہے کہ یہاں حضور نے ابن مسعود کے لیے نشان کھینچ دیا تھا، گول دائرہ، اس کے باہر نہیں جانا. اس کے باہر جانا یہ تطغو ہوتا. ایسے اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے حکم دیا ہے شریعت کی طرف سے، اس کے حدود میں رہنا، اس کے باہر نہ جانا. ولا تطغوا کا ترجمہ یہ ہے، دائرے سے ذرا باہر نہیں جانا، وہ دائرے شریعت ہے. اب سوچو، جب اللہ کے نبی اور آپ کے صحابی، ان کے واسطے یہ حکم ہے ولا تطغوا، کہ دائرے اسلام سے، دائرے شریعت سے، جو ہمارا راستہ ہے، ہماری ڈگر ہے، اس سے آپ ذرا بھی باہر نہ نکلیں. جب نبی اور صحابی کو یہ حکم ہو رہا ہے تو پھر کس کو سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے؟ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو آپ یاد رکھیں جملہ یہ ولا تطغوا، اور دائرے سے ذرا بھی باہر مت نکلو. اچھا اگر کبھی نکل گئے تو فرمایا انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ خبر رکھتا ہے، پہلے تھا خبیر، اب یہاں ہے بصیر، دیکھ رہا ہے. بما تعملون، جو تم کرتے ہو. وہاں کیا تھا؟ جو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں ان کی خبر، تم جو کرتے ہو ان پر نظر، دونوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی صفتوں میں سے خبیر اور بصیر کا انتخاب دیکھو. غیروں کے لیے خبر اور اپنوں کے لیے نظر. تم پہ نگاہ ہے میری. جب کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے ہر زاویے پر نگاہ ہوتی ہے، آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. اپنے بچے کو آپ چھوڑ دیتے جہاں جہاں چلا جائے، کیوں؟ فکر رہتی. نزدیک رہا بیش بود حیرانی. جتنی زیادہ قربت ہے اتنی نگاہ آتی ہے، کہیں چلا نہ جائے. اس آیت نے ہم سب کے واسطے ایک سبق چھوڑا، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اسلام سے ذرہ برابر باہر آنا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ نبی کے حق میں، نہ صحابی کے حق میں، نہ سارے مومنین کے حق میں. لہذا ہم جب کبھی اسلام کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ماننے والا ہے، میری کتاب کو قبول کرنے والا ہے. پھر بھی دیکھو یہاں میں دیکھ رہا ہوں اور میرے خلاف چل رہا ہے. زندگی کے شب و روز میں ہم کہاں کہاں مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، دیکھ لو. لے دے کے ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ سارے اوقات میں ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. کبھی کان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی چال سے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے. ہر وہ عمل جو خلاف ہو شریعت کے، یہاں وہی مراد ہے. ولا تطغوا، دائرے سے ذرا باہر نہیں جانا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اس آیت کو اگر آپ سمجھ جائیں کس کے لیے ہے یہ، کتنی سخت ہے یہ، اور کتنا باریک ہے یہ، اس کے مطابق چلنا. وَلَا تَرْكَنُوا، رکنا یرکنو کے معنی آتے ہیں جھک جانا، کسی طرف مائل ہو جانا. کہتے ہیں بھائی فلاں پارٹی کا جھکاؤ فلاں کی طرف ہو گیا، کیسے محسوس کیا آپ نے؟ اس کی فکر بدلتی ہے. اللہ نے فرمایا ولا ترکنوا، اور مت جھک جاؤ، الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا.
اس سے مراد شرک ہے، کفر ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہی تو ہے۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ ظلم چھوٹا ہے، کمتر ہے اس ظلم کے مقابلے میں جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم۔ باب ظلم دون ظلم، باب کفر دون کفر، ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، باقی چھوٹے ظلم ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ظالم ہیں ان کی طرف تم مت جھکو، ولا ترکنوا، اور مت جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، بس تم کو چھو جائے گی آگ، فتمسکم النار، تم کو چھو جائے گی آگ۔ یہ کم سے مراد کون ہے؟ فتمسکم النار میں جو کم ہے، یہ کم سے مراد تم ہیں، یعنی جو بھی ایمان میں داخل ہے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ سب سے پہلے مخاطب اس کے اللہ کے نبی ہیں، پھر اللہ کے صحابی ہیں، پھر تابعی ہیں، پھر جتنے بھی مومن ہیں جو بھی تلاوت کریں گے اس کی، ان سب کے واسطے یہ حکم ہے کہ تم ظالموں کی طرف مت جھک جاؤ ورنہ تم کو آگ چھو جائے گی۔ اور یہاں پر لکھا ہے لا، یعنی ٹھہرنا نہیں ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ صاف صاف ہے، سری سری۔ اولیاء ولیجن کی جمع ہے، ولیجن کی معنی حمایت کرنے والا، کوئی ایک ہو دو ہو، اولیاء جمع ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابل میں تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس ایک آیت کو آپ پھر دوبارہ دیکھ لیں، ہر مومن سے اللہ کا یہ خطاب ہے کہ تم ظالموں کی طرف مت جھک جاؤ۔ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، لیکن اس کی طرف جھکاؤ ہو جاتا، اور جو مظلوم ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ اس ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے، کہیں ہم پر بھی ظلم نہ کر دے۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کی طرف جھکا ہو جاتا ہے۔ اب میں اگر مثال دوں سیاسی اعتبار سے تو بہت صاف صاف ہیں۔ جن جن لوگوں نے یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا ساتھ دیا ہے اس واسطے کہ یہ بڑے دشمن، بڑے طاقتور ہیں، ہم پر حملہ کر بیٹھیں گے، ظالموں کی طرف جھکا ہو گیا۔ سارے عالم کو سامنے رکھ کر بول رہا ہوں، اگر کسی نے ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ رکھا اس خوف سے کہ ان کا ظلم ہم پر بھی آ جائے گا، تو دنیا میں ہو سکتا ہے یہ بچ جائیں، لیکن آخرت میں آگ سے بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہاں موجود ہے کہ تم ظالموں کی طرف مت جھکو، بلکہ تمہارا کام ہے مظلوم کی طرف جھکنا۔ سورہ حجرات پارہ 26 کے الفاظ ہیں، مگر وہاں ایک شرط اضافی ہے کہ جب دونوں لڑنے والے مومن ہوں، دونوں طرف دونوں پارٹیاں مومنوں کی ہوں، اس میں سے ایک ظالم ہو ایک مظلوم ہو، تو تم ظالم کی طرف ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو، جب تک کہ ظالم ظلم سے باز نہ آ جائے، خدا کا فیصلہ قبول نہ کر لے، اور جب خدا کا فیصلہ وہ قبول کر لے تو اب اس کے خلاف طاقت مت استعمال کرو اور صلح کی کوشش کرا دو۔ آیت کے الفاظ ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس آیت میں کہا جب دونوں مومن ہیں تب بھی جو ظالم ہے ان پر جھکاؤ مت کرو، مظلوم کا ساتھ دو، اور جب ظالم حق پر مائل ہو جائے تو اب اس کے خلاف زیادتی مت کرو، انصاف کر دو، صلح کرا دو۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں مومن ہوں، اور جب ایک طرف مومن ہو ایک طرف کافر ہو تب تو کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ آپ ظالم کی طرف جھک جائیں اور مومن کو چھوڑ دیں، کوئی شکل نہیں ہے جواز کی۔ سورہ مائدہ کی آیت بھی آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو تم دوست نہیں بنا سکتے، تمہارے دوست یہ ہو ہی نہیں سکتے۔
اگر تم نے حکمت کی خاطر ان کے ساتھ دیا اور اپنے لوگوں کا خون بہایا تو تم کو آنکھ چھوئے گی، تم بچ نہیں سکو گے، کیونکہ ایک مومن کا قتل کرنا اور مومنوں کے قتل کا سبب اور ذریعہ بننا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تحفظ کرنا لازم ہے مومنوں کا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلام کریں وہ دنیا کا بدترین انسان ہے۔ بخاری جلد ثانی کے اندر روایت موجود ہے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی طرف جھک جائیں، دل میں عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، اس کے شر سے بچنا ہو، فرمایا دنیا میں جتنے انسان چلتے ہیں ان میں بدترین انسان یہ ہے۔ کیوں کہا گیا یہ؟ کیونکہ جو اللہ کا نہیں بن سکا وہ تمہارا کیسے بن سکتا ہے؟ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تم اس کا ساتھ دے کر ظلم میں شریک ہو رہے ہو۔ یہ آیت بہت واضح ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت جھک جانا، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس تم کو آنکھ چھو جائے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں مِن اولیاء، کوئی حمایت کرنے والا۔ ثُمَّ پھر لَا تُنصَرُونَ، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اگر کسی نے ایسا موقع دیکھا ہے، ایسی پریشانیاں ہوئی ہیں تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا۔ جب کسی پر بڑی آفت آتی کیا کرتے؟ کسی بڑے کو تلاش کرتے۔ کوئی بڑا آدمی مل جائے تو یہ آفت ٹال دے گا۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ سے خود مل لو، گھر تو اسی کا ہے۔ ہر بندہ اور ہر بندے کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، تو کسی اور سے کیوں ملتے ہو؟ پہلے جس کا گھر ہے اس سے مل لو۔ وہ قدیر بھی ہے، طاقت رکھتا ہے، خبیر بھی ہے، خود باخبر ہے، بصیر بھی ہے، خود دیکھ رہا ہے، مقتدر بھی ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، اور رحیم اور کریم بھی ہے، تم پر شفقت اور پیار سے انتظام کرے گا۔ تو نماز ہر ایسے بندے کے لیے راستہ ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز پڑھ لو نہیں کہا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو نہیں، اس کے واسطے کیا ہوتا؟ اقرؤ الصلاۃ، پڑھ لو۔ اقیمو، اقیم کے معنی قائم کر، پابندی لازم ہے۔ دن میں 5 وقت ہے، ترتیب سے ہے، اوقات متعین ہیں، شرائط متعین ہیں۔ اگر تم نے ان کی پابندی نہیں کی تو تم نے نماز قائم نہیں کی۔ کسی دن ظہر پڑھ لیا، کوئی دن مغرب پڑھ لیا، نہیں، نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں ترتیب قائم کرو۔ فجر، ظہر، عصر جو ترتیب ہے، ترتیب کے خلاف مت پڑھو۔ جب چاہا قضا کر دیا، جب چاہا ایک چھوڑ دیا۔ نمازوں کے مسائل بہت طویل ہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ سب سے زیادہ نماز میں مزہ آنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑے مالک سے ملاقات ہو رہی ہے، اور بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بندے کے سامنے مستحضر ہوتے ہیں۔ اب جو چاہے کہہ لو، اللہ کی امان میں بندہ آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کے سامنے جب ہوتے ہیں تو بھلا بتاؤ اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے کسی کا؟ اگر بندے کے سامنے اللہ ہے اور اللہ کے سامنے بندہ ہے، اس کا استحضار ہے، اور اس حال میں وہ مر بھی گیا تو مرا نہیں ہے، زندہ جاوید ہے، وہ تو فنا فی اللہ ہو کر گیا اللہ کے پاس۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کیجیے، طرفی النہار، دن کے دونوں طرفوں میں۔ اصل میں یہاں نون گر گیا ہے اضافت سے، طرفین تھا، طرفین، دن کے دونوں طرف، دونوں کنارے۔ اضافت کی بنیاد پر نون گرنے سے طرفی النہار ہو گیا، ورنہ طرفین تھا۔ اور دن کا دو کنارہ کون سا ہوتا؟ ایک دن ڈوبنے کا اور ایک دن نکلنے کا۔ دن ڈوبنے کا جو وقت ہے، اس سے مراد اگر دن ڈوبنے کا بعد لیا جائے تو رات شروع ہو جاتی، اور یہاں دن کا کنارہ لینا ہے مراد، تو دن کا کنارہ کیا ہے؟ عصر اور فجر۔ عصر اور فجر
یہ دو نمازوں کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ عصر میں کاروبار ہوتے، کاروبار کو چھوڑ کر لوگ نہیں آتے، حالانکہ جس کی عصر کی نماز چلی گئی، حدیث میں آتا ہے گویا اس کا گھر، بیوی، بچے، مال دولت سب لوٹ لیا گیا۔ اتنا غم ہونا چاہیے، بیوی، بچے، مال دولت، گھر سب لوٹ لیا گیا تو کتنا غم ہوگا؟ اتنا غم ہونا چاہیے عصر چھوٹ جائے تو۔ اور فجر کے بارے میں فرمایا فجر کی نماز تو علامت ہے ایمان کی، مومن پر بھاری نہیں ہوتی، منافق پہ بھاری ہوتی ہے۔ مغرب میں آ کے دیکھو بھیڑ، جمعے میں آ کر دیکھو بھیڑ، فجر میں یہ بھیڑ کیوں نہیں آتی؟ کبھی کوشش کیا سوچنے کی؟ کیونکہ فجر کی نماز بڑی گراں گزرتی ہے غیر مومن پہ، ہاں جو مومن ہے اس پہ نہیں گزرتی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس میں خشوع ہے نماز میں مزہ آتا ہے، تو کہتا فجر ہی پڑھنے کے لائق ہے، زیادہ مزہ کیوں آتا؟ طویل قرات ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، سارا عالم سوتا ہوتا ہے، از دل خیزت بردل لیزت، ایک ایک لفظ دل پہ جا کے نکلتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دل میں بھی وہ کلام طاری ہوتا ہے، اس لیے فجر میں تو مومن کو مزہ آتا ہے، لیکن منافق کو بار گزرتا ہے، وہ نہیں حاضر ہوتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے تو جن کو چلنا نہیں آتا وہ سرین کی بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ بخاری کے الفاظ میں ہیں اگر ان کو نہیں معلوم اللہ نے کیا انتظام کر رکھا ہے، چلنا نہیں آتا تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے، اتنا انتظام کر رکھا ہے اللہ نے۔ طرفی النہار، نہار کے معنی دن، دن کے دونوں کنارے، اس سے مراد عصر اور فجر ہے، اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ زلف لام پر جزم ہو تو زلف بنتی ہے، اور اگر لام پر زبر آ گیا ہے زُلَفًا تو مانے کچھ رات گئے، رات کا تھوڑا حصہ بیت گیا۔ منکرین حدیث، حدیث کا منکر، وہ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر بولتا ہے صرف 3 نمازیں ہیں، 5 ہیں نہیں، صرف 3 نمازیں، 5 نمازیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ ہر چیز ایک ہی آیت میں مل جائے گی؟ کوئی ضروری ہے؟ جہاں کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کیا صلاۃ کے سارے مسائل ہیں وہاں؟ نہیں ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دے تو، کیا زکوٰۃ کے مصارف، مستحقین، اس کا نصاب پورا وہی موجود ہے؟ ضروری نہیں ہے ہونا۔ ایک ہی آیت میں ہر مسئلے کا وجود ضروری نہیں ہے، اس لیے ایک ہی جگہ پہ تلاش کرنا اور حدیثوں کو گول کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، چکما دینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ گمراہ کیوں کرتے ہوں گے؟ انہیں کچھ ملتا ہے؟ آخر کچھ نہیں ملتا ہے تو اتنی مشقت کیوں جھیلتے؟ لوگوں کو ایک فکر پیدا ہو گئی ہے، ہماری جماعت بڑی ہونا چاہیے، ہماری پارٹی، ہماری تنظیم، ہمارا گروہ، ہمارا جتھا جتنا بڑا ہوگا، یہ فکر میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ دنیا کا باطل سے باطل فرقے بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنی عددی قوت بڑھانے کے لیے۔ لیکن جو بندہ آخرت کے بارے میں متفکر ہوگا وہ کسی کو گمراہ نہیں کرے گا، اور اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا ہے مسلط کرنا، مسلط ہونا اور اپنی رائے کو تھوپنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، حساب ہمارے ذمہ، منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ملیں گی آپ کو؟ سورہ عبس دیکھ لیجئے، وما علیک اللہ یزکا، آپ کے ذمہ ہے کیا کہ وہ دھل جائے؟ وہ جو منافق جس سے گفتگو ہو رہی تھی اور نابینا صحابی آئے، توجہ آپ نے نہیں کیا، ان کافروں پر آپ نے پوری توجہ مرکوز کر دی ہے۔ فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکا، ہاں آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ دھل جائے، سمر جائے، پیش کر دو پیغام، مانتا ہے تو ماننے دو، اور نہیں مانتا ہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے ذمہ تھوڑی ہے۔ تو ہم جب بے غبار
اور صرف اللہ کی خاطر پیغام پیش کریں گے تو حق واضح ہو جائے گا، اور جب ہمارے دل میں کچھ چور چھپا رہے گا، کوئی مقصد دنیوی ہوگا، تو پھر حق بات واضح کرنے میں کوتاہی ہوگی۔ تمام تنظیمیں یہی پریشانی میں ہے کہ وہ اپنی تنظیم کی فکر میں لگی رہتی ہیں، صرف آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی کتاب مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک کتاب الہی کے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، آپ اس کو حاصل کیجیے۔ تو نمازوں کے اوقات ایک ہی جگہ نہیں مل جائیں گے، حدیثوں میں آتا ہے 5 چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوقات سکھائے ہیں۔ ان نمازوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے آخر؟ کتنا ثواب کھاتے میں چاہیے، کتنا ثواب جمع ہوا، کتنا ہمیں حاجت پڑے گی، کچھ پتا ہے آخر؟ بس ثواب کی دہائی دے کر ہم سے کام کراتے چلے جا رہے ہیں آپ۔ وہی 5 وقت کی نمازیں، کوئی لمٹ ہے؟ کتنا چاہیے، کتنا ضرورت ہے؟ آپ کو ریال چاہیے، اس کی بھی لمٹ ہوتی، ڈالر چاہیے، اس کی بھی لمٹ ہوتی۔ یہ آخر ثواب کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کتنا چاہیے ثواب؟ حقیقت یہ ہے بسا اوقات انسان جانتا بھی نہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور ہوتی رہتی ہے، بے اختیار غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کا احساس ہو جائے تو بڑی نعمت ہے، بسا اوقات غلطی کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے 5 وقت اپنی ملاقات کو رکھا ہے اور وضو کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر تقاضا ہے اخبثین کا، پیشاب کا، تو حکم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، فارغ ہونے کے بعد ہے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کا جسم یکسو ہو، ذہن متوجہ ہو اللہ کی طرف، اور پھر جب اللہ کے سامنے اس انداز سے آپ آئیں گے تو آپ کے جسم پر کوئی گناہ جو ہو چکا ہے شعور میں یا بے شعوری میں، ایسا جھڑ جاتا ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کو ہلاؤ تو پتے پورے گر جاتے ہیں، ایک بھی گناہ نہیں بچتا ہے۔ وہ روایتیں میں سناؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ وضو، جب بندہ وضو کرتا ہے تو پانی کے ساتھ جس عضو کو دھوتا ہے، مثلا چہرہ دھویا تو چہرے میں ناک اور اس کی کان اور اس کی آنکھیں، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں، یہ منہ دھوتے ہی وہ خطائیں گرتی ہیں پانی کے ساتھ۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی خطائیں گرتی ہیں، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں گرتی ہیں۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ان خطاؤں کو اللہ نے دکھا بھی دیا ہے، تو وہ کہتے تھے اے اللہ، لوگوں کے عیوب، ان کی خطائیں اس پانی کے ساتھ نظر آتی ہیں، بندے سے نفرت پیدا ہونے کا سبب ہو جائے گا، اس لیے یہ قدرت بھی سلب کر لیں۔ یہ تحمل صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ بندہ کسی بندے کا گناہ دیکھتا ہے تو اسے نفرت شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو حلیم ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خطائیں وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی نہ کبھی پانی بند کرتا ہے نہ کھانا بند کرتا ہے۔ اگر یہ ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم تو نفرت شروع کر دیں گے۔ تو پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ گر جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھتا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، چاہے مسجد سے چاہے گھر سے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک خطائیں مٹائی جاتی ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہو کر لوٹتا ہے تو 2 نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے صغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا اسی کے واسطے آیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ٹکڑا یاد کرتے جائیے آپ، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبنا لے چلی جاتی ہیں، جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے، کچرا گندا سب بہا لے جاتا ہے، وہ ترجمہ یذہبنا کا ہے، یذہبنا بہا لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں السیئات، برائیوں کو۔ بخاری نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کتاب التفسیر کے اندر جب یہ سورت آئی ہے اس پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صحابی
جس کا نام تھا ابو یسر. ابو یسر کھجوروں کے تاجر، کھجور کو بیچتے تھے. ان کے پاس ایک خاتون آئی اور ان خاتون نے ان کھجوروں کو پوچھا کیا ریٹ ہے. حضرت ابو یاسر کو اس عورت کا حسن اتنا زیادہ بھا گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ میں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کھجوریں باہر ہیں، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، آپ اندر دیکھیں اسٹاک میں اچھی کھجوریں ہیں، صاف ستھری ہیں، گرد و غبار سے صاف ہے. اور جیسے خاتون اندر تشریف لے گئیں، یہ جھٹ سے پہنچے اور ان کا بوسہ لے لیا. بوسہ لینے کے بعد جیسے جسم میں آگ لگ گئی، بھاگے بھاگے نبی کے پاس آ گئے اور کہا میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ نے توجہ پھیر لیا، پھر ایک طرف سے آئے، ادھر منہ پھیر لیا، ادھر آئے تو ادھر، ادھر آئے تو ادھر. اتنے میں اذان ہو گئی، نماز پڑھی گئی. سلام پھیرتے ہی پھر وہ کھڑے ہو گئے صف میں، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ نے کہا کیا تم نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا نماز آپ کے ساتھ میں نے پڑھی. کہا تمہاری اس نماز نے تمہارے اس گناہ کو دھل دیا. وہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا صرف میرے لیے ہے یہ؟ فرمایا نہیں، ساری امت کے لیے ہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اسی واقعے کی تصدیق میں امام بخاری اس آیت کو نازل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ آیت اسی پس منظر میں آئی. ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ثواب نہیں، ہر نماز کے ذریعے سے آپ کی خطائیں مٹتی ہیں، اور جب خطائیں مٹتی ہیں تو اللہ کے آپ محبوب بنتے ہیں، اور جب اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے آنسو گرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کوئی درخواست کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے. نماز میں اگر آپ شعوری نماز پڑھیں، سمجھ کے، جو منہ سے بول رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اگر یہ سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے جان پر، بہت غلطی کی میں نے، آپ میری گناہوں کی مغفرت کر دیجئے، تو یہ توبہ ہے. پورے نماز کے آخر میں رکھا ہے اس کو، یہ توبہ. اس کے بعد درود شریف، درود شریف کے بعد یہ دعا ہے. یہ دعا کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ نماز کا نچوڑ یہ ہے ساری تعریف، ساری ثنا، ساری حمد، ساری تسبیح، رکوع، سجدہ، قیام، سب اٹھا بیٹھک راضی کرنے کے بعد آخر میں اپنے معروضے کو پیش کر دیا، میں خطا کار تھا، معافی کے واسطے حاضر ہوا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کہیں کوئی جائے تو اپنا مدعا پہلے پیش نہ کرے، پہلے حالات دیکھے، معاملات دیکھے، ان کے اوصاف معلوم کرے. اور جب بندہ آخر میں عرض کر دیتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، تو توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، التائب حبیب الرحمن. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، کہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے. اب محبوب جب بن گیا تو بھلا اس کی درخواست کون رد کرے گا؟ کہا کہ دیکھو، ادھر دل میں سوچو ویسا ہو جاتا ہے. زبان سے کہنے سے پہلے اپنے دل میں تصور لاؤ کہ میرے اللہ آپ میرے دل سے واقف ہیں، میری حاجت سے واقف ہیں، میری یہ خواہش ہے، بخدا آپ سے عرض کرتا ہوں، زبان پر لانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، وہ دل کی حاجت دل میں ہی رہ جاتی ہے، اللہ اس کو پوری کر دیتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب بندہ ہمیشہ اسی دائرے میں رہے. ولا تطغوا، یاد رہے گا، دائرے میں رہو، حدود کے اندر رہو. اللہ فرماتے ہیں ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، سب کے واسطے نہیں ہے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. آخر میں فرمایا وصبر، صبر کرو. یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کی طرف سے اور کفار قریش کی طرف سے جو معاملات سامنے آتے تھے، کبھی کبھی تکلیف دہ ہو جاتے تھے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ حکم آیا ہے وصبر، اور صبر کیا کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جو بندہ محسن ہے اس کی جمع محسنین. یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے، بار بار سن چکے ہیں آپ، پھر سن لو.
ایک ہے آپ مسلم ہیں، آپ مومن ہیں. اس میں بھی مسلم سے ترقی کے بعد جب مومن بنتا ہے بندہ تو مومن میں بھی درجات ہیں. جب اس میں ترقی کرتا ہے تو محسن بنتا ہے. ہر شخص محسن نہیں بنتا. پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ کلمہ اس کے دل میں داخل ہوتا ہے. پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے یہ اسلام میں داخل ہوا تو مسلم بنا، اور جب وہ کلمہ اس کے دل میں داخل ہوا تو مومن بنا، اور جب اس نے کلمے کے تقاضے کو پورا کر دیا تو محسن جا کے بن جاتا ہے. اور وہ جب بنتا ہے محسن، حدیث میں آتا ہے نماز ایسی پڑھتا ہے جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا. ایسی پڑھو کہ تمہارا رب تمہارے سامنے ہے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہاں تک نہیں پہنچے ہو تو کم سے کم یہ ضرور سوچو کہ وہ تو ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے. اور 5 وقت کی ٹریننگ 24 گھنٹے چلتی رہے کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے. جس کو یہ فکر پیدا ہو گئی وہ بندہ محسن ہو گیا. ایسے بندے کے کوئی اجر کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، وعدہ ہے. راستے سے کانٹا ہٹانا، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا، کسی کو ایک لفظ سکھا دینا، کسی کو کلمہ طیبہ سکھا دینا، کسی کو درود شریف پڑھا دینا، کسی بندے کو الحمد کا سورہ یاد کرا دینا، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، اللہ ضائع نہیں کریں گے، یہ وعدہ کر رہے ہیں. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں محسنین کے اجر کو.